بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 2، 10ویں جماعت، عزرا علی سرنا اسکول اینڈ ڈگری کالج علی آباد ہنزا۔ نعت احسان دانش 1914 تا 1982۔ احسان الحق اصل نام اور دانش تخلص ہے۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ کاندھلہ ضلع یوپی نگر میں پیدا ہوئے۔ مالی حالت ناگفتبا تھی۔ عربی اور فارسی محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے۔ غربت کی وجہ سے تعلیم ادھوری رہی۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ اینٹیں ڈھوئیں، معماری کی، چوکیداری کی، چپراسی اور مالی بھی رہے۔ اسی دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ شعر گوئی کا شوق بچپن سے تھا۔ محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ قادر الکلام شاعر یعنی شاعری پر مکمل عبور رکھنے والا شاعر ہیں۔ غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، لیکن وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ عام لوگوں کے حوالے سے شاعری لکھی، اس لیے انہیں مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ، ان کی آپ بیتی جہان دانش بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ امین امانت دار، امدادگار مدد دینے والا، غم گسار غم بانٹنے والا، دو عالم دونوں جہاں۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد کو مختلف ناموں سے مخاطب کرتے ہوئے حضرت محمد کی صفتیں ہمدردی، امانت داری اور غم گساری کو بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں میں امت مسلمہ کے مددگار ہیں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے امانت دار ہیں۔ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کی طرف سے تھا اس کے امانت دار ہیں۔ دکھ درد غم کے ماروں کے غم گسار ہیں۔ ایسے لوگ جو دکھ درد تکلیف میں ہیں ان کے غم بانٹنے والے ہیں۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریبوں، ضرورت مند، سکون، تسلی، تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات غریبوں، یتیموں، مسکینوں، کمزوروں اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے ایک رحمت ثابت ہوئی۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے آپ نے حقوق مقرر کیے۔ معاشرے میں جو بے انصافی ان کے ساتھ ہو رہی تھی، آپ نے انہیں انصاف دلایا۔ ایسے لوگ جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے آمد سے پہلے ان لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان لوگوں کو ٹھکرایا جاتا تھا۔ آپ کے آنے کے بعد ایسے لوگوں کو آپ نے انصاف دلایا جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ایسے کمزور طبقہ لوگوں کے دلوں کو تسلی اور قرار نصیب ہوا۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول محبت کا، اصول پروردگار پالنے والا۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مقدس و بابرکت ہستی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس نے فسق و فجور میں پڑے ہوئے انسانوں کو محبت و شفقت کا درس دیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ آپ کے آنے کے بعد آپ نے ان چیزوں میں پڑے ہوئے انسانوں کو محبت و شفقت کا درس دیا۔ آپس میں بٹے ہوئے گروہوں کو اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیا۔ صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو باہم شیر و شکر کر دیا۔ ایسے لوگ جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپ کے آمد کے بعد یہ ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ اور محبت کا جذبہ رکھنے والے انسان بنے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان پہچان کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مجھے پہچانے اور اپنی تخلیق پر غور کرے۔ حضرت محمد کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ اب انسان یہ پہچانے گا کہ انسان کیا ہے اور اس کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ حضرت محمد کی تعلیمات سے انسان اپنے اصل مرتبے کو پہنچ رہا ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ چراغ محبت، محبت کی شمع، پیغمبر، پیغام سنانے والا۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی تشریف لے آئی ہے۔ حضرت محمد نے تمام دنیا کو اسلام کے نور سے منور کر دیا، یعنی لوگ جہالت میں گرے ہوئے تھے، آپ کے آنے کے بعد آپ نے تمام دنیا کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت و اخوت کی جو شمع روشن کی ہے وہ کبھی نہ بجھے گی، یعنی اسلام کی روشنی ہر سمت پھیل چکی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضور نبی نے تمام انسانیت کو محبت کا درس دیا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور نبی کریم نے ہمیں دیا، یعنی انسان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم دین اور دنیا دونوں میں سنور جائیں گے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کی ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، 100 رہ گزار راستے سے گزرنے والا۔ اس شعر میں شاعر احسان دانش مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے رہنما تشریف لائے ہیں جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی دین اور دنیا سنوار سکتے ہیں۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہیں جو بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے، یعنی ایسے لوگ جو جہالت میں گرے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا۔ آپ کے آنے کے بعد انہیں تمام تر جو ہے جہالت ختم ہوئی دنیا سے، آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس لیے اس شعر میں شاعر جو ہے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انسان اگر جو ہے حضرت محمد کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دین اور دنیا سنور جائیں گی۔ اور یہاں اس شعر میں شاعر نے حضرت خضر علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کو جہالت میں گرے ہوئے تھے، آپ نے ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔